تو مریم اکرام پہلے تو صحافی وغیرہ والی کوئی بات نہیں ہے ایسی کہ وہ صحافی ہیں، تو مریم اکرام ٹک ٹاکر جو تھی، لیکن ایک ٹک ٹاکر جس کے ٹک ٹاک پہ فالورز بھی جو ہیں 2-2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوں گے، اگر آپ نے ٹک ٹاکر کسی کو چننا ہی تھا تو کوئی 10-15 ملین والا تو چن لیندے۔ میں نے اپنے قائد کی محبت میں، بھائی قائد کو کی محبت نہیں، تینوں کڈیا گیا، انہوں نے کہا استعفیٰ دے، ساڈے تے پریشر بہت زیادہ۔ دیکھیے اس نے یہ ٹویٹ تو کی ہے کہ میں اپنے قائد میاں نواز شریف اور عطا تارڑ صاحب کی محبت میں جو ہے، لیکن میں کتوں کو ہڈی نہیں ڈالتی اس طرح۔ السلام علیکم جی، لاہوری جلوہ کے ساتھ میں ہوں فہد حسن۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والی ایک خبر میں سے ایک خبر منظر عام پر یہ آئی ہے کہ ایک ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر ناظرین مریم اکرام نون لیگ کے مخصوص نشستوں میں سلیکٹ ہو جاتی ہے اور ایم این اے سلیکٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز بڑی ہائپ پھیلی سوشل میڈیا پہ کہ ایک صحافی جو سی ہے وہ سیاست کرنے لگی ہے، لہٰذا میرے ساتھ اس وقت سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ اینکر پرسن شارق علی موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام فہد، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ نے مجھے سمجھا کہ اس موضوع پہ گفتگو کر سکوں۔ بات مریم اکرام کی ہو یا بات کسی کی بھی ہو، پہلے تو یہ طے کر لیں کہ وہ صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، بلاگر ہیں یا کچھ بھی ہیں۔ میں سمپلی یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ ایک سوشل میڈیا کریٹر ہیں۔ ان کا کام ہے سوشل میڈیا پہ ہائپ دیکھنا، بہتی گنگا دیکھنا اور ہاتھ دھو لینا۔ میں ہوں، آپ ہوں یا مریم اکرام ہوں، ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے، وہاں پہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہم نے اور ویوز لے کے آگے ہو گئے۔ تو مریم اکرام پہلے تو صحافی وغیرہ والی کوئی بات نہیں ہے ایسی کہ وہ صحافی ہیں، البتہ وہ صحافی کہتی بھی اپنے آپ کو، تو اب وہ صحافی کی جو ڈگری ہے اور جو لائن ہے، وہ جو ایک صف ہے، اس میں سے باہر ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں اپنی سیاست نون لیگ کے ساتھ جاری رکھوں گی، میرے قائد میاں نواز شریف ہیں یا میرے قائد عطا تارڑ صاحب ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب ایک بندے نے اپنے قائد چن لی ہیں تو اب وہ سیاست ہی کر لے، صحافت چھوڑ دے، کیونکہ صحافت اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں، اور صحافت اگر آپ کریں گے تو آپ کو پھر قائد کو بھی برا کہنا پڑے گا، لیکن جب آپ نے کسی کو قائد بنا لیا ہو تو پھر برا کہنا جو ہے وہ سوچے بھی نہ۔ تو مریم اکرام ٹک ٹاکر جو تھی، ان کے ٹک ٹاکس بھی جو ہیں وہ آپ نے دیکھے کس طرح کے آ رہے تھے۔ میں ان کو ولگر تو نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑے سے مطلب آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کے وہ ٹک ٹاک ہیں کچھ الگ قسم کے ہیں، تو اب وہ آگے ہیں مارکیٹ میں، اب پتہ چل گیا ان کو بھی کہ جب سیاست میں انسان آتا ہے تو اچھی بھلی عزت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اچھا بھلا جو انسان نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہوتا ہے وہ دوبارہ زیرو ہو جاتا ہے۔ بہتر ہو گیا شارق، مجھے یہ بتائیے گا کہ صحافت کے معنیوں میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ آزادی صحافت، آزادی رائے، آپ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک ہی پارٹی کو مطلب کہ اتنا زیادہ ہائپ دے کہ آپ کو وہاں سے آفرز آنے لگ جائے، اب جیسے کہ بڑے بڑے صحافی عمران ریاض ہیں، عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، حامد میر ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کو پسند کرتے ہوں گے، لیکن جب صحافت کی بات آتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو مریم اکرام صاحبہ جو سی تھی وہ صرف نون لیگ کو ہی سپورٹ کرتی تھی، یہاں تک کہ اس نے ٹویٹ میں یہ بات بھی ظاہر کر دیا ہے کہ وہ میرے قائد ہیں۔ اچھا دیکھیے، جس دن عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تو وہاں پہ وہاں ہمارے جو چینلز ہیں میڈیا کے، ان پہ چل رہا تھا کہ معروف یوٹیوبر عمران ریاض خان اپنے گھر سے گرفتار۔ میں نے اس پہ کہا بھی کہ یار اس کو یوٹیوبر کیوں کہہ رہے ہو، اس کا صحافتی کیریئر اتنا پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن دوستوں نے کہا بھی کیا وہ یوٹیوبر نہیں ہے، یوٹیوبر ہونا کوئی گالی تو نہیں ہے یہ وہ۔ خیر میرا موقف ہے وہ سمجھے نہیں تھے۔ بات کہنے کی مطلب یہ ہے کہ جب ایک اتنا بڑا صحافی جو ہے اس کو یوٹیوبر گنا جا رہا ہے، تو مریم اکرام جو ہے وہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ ٹک ٹاکر اور ٹک ٹاک بنا کے عمران خان کے بارے میں ایک اختلاف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے مخالفت، ایک ہوتی ہے بکواس۔ انہوں نے ہمیشہ عمران خان کے بارے میں بکواس ہی کی، اور بکواس کر کے اگر بندہ کوئی اوپر آتا ہے اتنی زیادہ، مطلب کہ انہوں نے ایک وقت آیا کہ عظمیٰ بخاری کو بھی اس نے کاٹ دیا۔ لیکن مت بھولیں، یہ وہ پارٹی ہے جہاں پہ عظمیٰ کاردار کے ساتھ کیا کیا گیا، ہاتھ لگایا گیا تو مریم نواز نے کہا پیچھے ہو جاؤ، وہ سب نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے۔ تو پارٹیز میں پھر ایسے بھی ہوتا ہے، مریم اکرام اف یو آر بریو انف کہ آپ یہ برداشت کر سکتی ہیں تو سیاست میں جائیں، اور سیاست میں جانے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم بھی غالب کی طرح کوچا ہے جانا سے اسد، خود نہ جاتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ یہ خود نہ جاتی تو کسی روز نکالی جاتی۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نون لیگ کے کارکنان کے اندر اتنا شعور آیا، انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس آواز کو بلند کیا کہ ایک ٹک ٹاکر جو ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے سیلری کیوں لے، ایک ٹک ٹاکر جو ہے وہ آ کے اب قانون سازی کرے گا، ایک ٹک ٹاکر اب ڈیسائیڈ کرے گا قانون کیا بنے گا۔ آپ اس کو ایم این اے بنا رہے ہیں، یار دیکھیں مطلب کوئی خدا کا خوف کھائیں۔ اتنی دنیا، اتنے کارکنان آپ کے موجود ہیں جنہوں نے شب و روز آپ کے لیے دے دیے، اور ان کو پس پشت ڈال کر آپ ایک ٹک ٹاکر کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ زیادہ
بولتی ہے وہ زیادہ مطلب چرب زبان ہے. اس بنیاد پہ اگر کسی کو ایم این اے بنائیں گے تو ہم سو سوری کہ آپ پھر جو ہے آپ پہلے تو میرٹ کا قتل کرتے ہی ہیں. آپ نے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز کو بنا کے بھی میرٹ کا قتل کیا. بہت ایسے لوگ تھے جن کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے تھا, نون لیگ کے اپنے کارکنان, نون لیگ کے اپنے قائدین پرانے جو ان کو بننا چاہیے تھا, لیکن موروثی سیاست جو ہے وہی چل رہی ہے. موروثی سیاست تک تو چلو لوگ دیکھ ہی رہے تھے, اب آپ ٹک ٹاکرز کو بھی نوازنے لگے ہیں. نوازنے کے طریقے کار الگ ہو سکتے ہیں. آپ ان کو ان اے سینس کسی چھوٹے موٹے جگہ پہ کوئی جاب دے دیں, کسی چھوٹی موٹے ادارے میں اس کو فعال کر دیں, لیکن اس طرح ایم این اے بنا کر عوام کے ٹیکس پر لے کے آنا. اور بات کرتے ہیں لیکن ٹک ٹاکرز کی بات کر رہی ہے. اگر خان صاحب کی بات کریں, پی ٹی آئی کے بانی جو سے رہے ہیں, عمران خان صاحب نے بھی ٹک ٹاکرز کے ساتھ, یوٹیوبرز کے ساتھ میٹنگ کی ہے, بالکل کام کیا ہے. اور ٹک ٹاکرز کو جب انہوں نے بلایا عمران خان نے, تو میں آئی واز دا پارٹ آف دیٹ میٹنگ. بنی گالا میں ہم گئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی روایتی باتیں کی تھی, کوئی سیاسی باتیں نہیں کی بہت زیادہ. اور صرف ہمیں انہوں نے یہی کہا کہ یار اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق کا, موت کا اور زندگی کا اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھ میں ہے تو آپ ڈرتے کسی سے کیوں ہیں؟ اگر آپ کا رزق, آپ کی زندگی, موت, عزت, ذلت اللہ کے ہاتھ میں تو ڈرتے کہاں سے ہیں؟ کیوں کسی سے ڈرتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں ہوئی. یقین کریں خان نے جب ہمیں بلایا سیاسی طور پہ باتیں نہیں ہوئی. ہاں ہم نے سوالات جو کیے تھے وہ سیاسی ضرور تھے. متروں کے شارک یہ بتائیے گا کہ مریم اکرام کی جانب سے عمران خان صاحب کا جو متنازع نظر آیا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے جناب کس طرح سے وہ بولتی تھی عمران خان کے بارے میں. میں نے تو لفظ استعمال کیا, بکواس کرنا. ایک ہوتا ہے اختلاف کرنا, اختلاف تو ہم بھی نون لیگ سے کر سکتے ہیں, پیپلز پارٹی سے کر سکتے ہیں, کسی سے بھی کر سکتے ہیں. اختلاف کرنے پہ تو پاکستان میں پابندی نہیں ہے, آزادی اظہار رائے پہ پابندی نہیں ہے. لیکن ایک ٹک ٹاکر جس کے ٹک ٹاک پہ فالوورز بھی جو ہیں 2-2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوں گے, اگر آپ نے ٹک ٹاکر کسی کو چننا ہی تھا تو کوئی 10-15 ملین اللہ سے چن لیندے. 20 ملین 25 ملین والے لوگ بھی تو موجود ہیں. اگر آپ کا کرائٹیریا ٹک ٹاکر ہی ہے, وہ کہتے ہیں نا ایک جگہ تے نا لڑائی جنگ ہو گئی دو ملکوں کی جنگ ہوئی, تو اب وہ ایک جو ملک ہار رہا تھا اس نے پیغام پیچھے ملک میں بھیجا, تو جو خان صاحب لوگ تھے ان کو پیغام بھیجا کہ لڑنے کے لیے آؤ. خان صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا خوش رکھے, اگر گل مراسیاں تک آ گئی ہے تو صلح کر لو. تو گل اگر ٹک ٹاکرز تک آ گئی ہے نا تو خدا کا خوف کریں یار, یہ ٹک ٹاکرز آگے ڈیسائیڈ کریں گے. سیاست کرنے کا ویسے ہر شخص کو جو شعور رکھتا ہے اس کو حق ہے. دیکھیں نا خان صاحب نے پی ٹی آئی میں پہ تو ابرار الحق کو بھی چانس دیا, اور بھی سنگرز تھے ان کو چانس دیا, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ٹک ٹاکرز کو بھی چانس دینا چاہیے؟ ابرار الحق ایک ویل نون پرسنالٹی ہے, ایک سنگر اگر بات کریں وہ ایک سنگر ہے, وہ ایک پراپر اس کی فیلڈ ہے. ٹک ٹاک بھی ایک پراپر فیلڈ ضرور ہے, لیکن ٹک ٹاکر کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. پہلے تو یہ وہ طے کرے کہ وہ صحافی ہے, وہ ٹک ٹاکر ہے یا وہ سیاستدان ہے. اب وہ سیاست پلیٹ فارم ہے نا, پلیٹ فارم ہے نا, جیسے مرضی اس کو استعمال کچھ بھی استعمال کرے تو وہ ڈاکٹر کے ٹپس دے, بالکل ٹپس دے گا. اور یہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ ناچ گانے والے گانے بنائے گا اور لپسنگ کرے گا. تو ایک لپسنگ کی بنیاد پر نہیں. آپ کہتے ہیں اگر سیاسی شعور ہے تو بھائی سیاسی شعور اچھی بات ہے, اس کے اندر ہوگا, بڑا زیادہ سیاسی شعور ہوگا. لیکن جو بندے پچھلے 30-40 سال سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے جو میرٹ ہے, ان کا جو حق ہے, اس پہ شب و روز جو ہے راتوں رات ڈاکہ مارا جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا یہ حق ہے کہ صرف وہ اگر کچھ کرتا ہے؟ ابرار الحق جو ہے وہ ایک ٹائم دے کے پارٹی کے ساتھ چلا, پھر آگے الیکشن لڑا, ہارا, پھر لڑا, ہارا. ایک الیکشن لڑ کے آنا اور چیز ہے, مخصوص نشست پہ آ جانا پیراشوٹرز کی طرح وہ الگ چیز ہے. شارق یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم اکرام کو کوئی ایک بڑی سفارش کے تحت لایا گیا؟ جو لائے انہوں نے نکال بھی دیا. اب اگر بڑی سفارش سے آئی بھی ہوں گی تو میں نے آپ کو پہلے بھی شعر سنایا ہے کہ ہم بھی غالب کی طرح کوچا ہے جانا سے اسد, خود نہ جاتے تو کسی روز نکالے جاتے. جس طرح سے وہ خاموشی سے آئے ہیں خاموشی سے چلے گئی ہیں. لیکن اب ڈنڈورا پیٹنے کی بات کیا کہ میں نے اپنے قائد کی محبت میں, بھائی قائد کو کی محبت نہیں, تینوں کٹیا گیا. انہوں نے کہا استعفیٰ دے, ساڑھے تے پریشر بہت زیادہ ہے. ان پہ پریشر پڑا, ان کو سمجھ آئی کہ یار وی آر گوئنگ ٹو ڈو اے مسٹیک, ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہوگا ہمارے لیے. ہمارے کارکنان کے اندر اتنا شعور جاگ گیا ہے. میں کہتا ہوں مریم اکرام کو شکریہ ادا کرے نون لیگ کہ اس کی وجہ سے کارکنان کے اندر شعور جاگا, اور انہوں نے اپنے حق کے لیے بات کی کہ اگر کارکنان کی بات کرنی ہے, کارکنان کی بیس پہ بات کرنی ہے, تو سعود جو تھا, سعود بٹ ان کا بڑا ٹک ٹاکر تھا, جو اب نون لیگ کا وہ ان کا اسپیک پرسن تھا, زیادہ بڑا ٹک ٹاکر تھا, اس کو دینا چاہیے. وہ اللہ وسایا جو نواز شریف سے ملنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور اس کو مار پڑی تھی, آپ کو وہ کلپ یاد ہوگا, وہ بڑا حق رکھتا تھا کہ اس کو لایا جائے. اگر خواتین کی مخصوص نشستوں پہ بھی لانا ہے تو خواتین ٹک ٹاکرز بھی آپ کی بڑی موجود ہوں گی, ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کارکنان ہیں. لیکن راتوں رات صرف ایک خاتون کو اس لیے لانا کہ وہ زیادہ بولتی ہے, مولانا فضل الرحمان کے خلاف اب بول رہی ہے, جیسا کہ کہتی ہے مولانا فضل الرحمان تو آلو ہیں, آلو کی طرح کسی کے ساتھ بھی فٹ ہو جاتے ہیں. بھئی آپ بھی تو ایک آلو ہیں نا,
آپ کیا ہیں؟ آپ کون سا بھنڈی ہیں جو گوشت کے اندر ہی ڈلیں گی؟ آپ بھی ایک آلو ہیں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر فٹ ہو جائیں گی. آپ کا بھی اس سے زیادہ کوئی کردار نہیں ہے. بہتر ہوگا شارق یہ بتائیے گا، کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم اکرام کے ٹویٹر سے جو بھی اپلوڈ کی گئی ہے یا پھر جو اپڈیٹ کی گئی ہے کہ یہ والی ٹویٹ جو سی ہے، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم اکرام نے یہ کہا ہے کہ یہ میں نے نہیں کی، یہ جعلی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس نے یہ ٹویٹ تو کی ہے کہ میں اپنے قائد میاں نواز شریف اور عطا طارق صاحب کی محبت میں جو ہے، لیکن میں کتوں کو اڈی نہیں ڈالتی، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں. نیچے اب کومنٹس میں چلے جائیں، جب اس نے کہا کہ فیک اسکرین شاٹ وائرل ہو رہے ہیں یہ وہ، تو کومنٹس کے اندر ہزاروں لوگوں نے کہا کہ میں حلف دے کے کہتا ہوں کہ یہ ٹویٹ آپ نے کی ہے، اور لوگوں نے کہا آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا اگر آپ اس اسکرین شاٹ کو جعلی ثابت کر دیں. تو بھائی میرے، لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگ چوچے نہیں ہیں. اب ٹویٹر پہ یہی ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ ٹویٹ کرتا ہے تو لوگ پہلے اسکرین شاٹ لیتے ہیں، بعد میں ری ٹویٹ کرتے ہیں. انہوں نے کیا. انعام سے بات یاد آئی، شارق مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ریزائن دینے میں کیا کوئی ڈیل نظر آتی ہے آپ کو، یا پھر چپ کر کے بندہ سائن دے دیتا ہے؟ وہ بھی ایم این اے کی سیٹ میں بھیجا، ایک لیول کی سیٹ تھی. اچھا یہ دیکھیں، انہوں نے اپلیکیشن جو دی تھی، اپنی اپلیکیشن ودرو کی ہے، تو انعام اگر والی بات ہے تو یہ تو آپسی ان کے معاملات ہیں، لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑا پریشر سوشل میڈیا کا تھا. ان نون لیگی کارکنان کو جو ہے سلیوٹ پیش کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اور مجبوری بنی پارٹی کی. جس طرح سے جس سفارش پہ وہ لائی گئی تھی، اسی سفارش کو پھر کہا گیا کہ یار اگر آپ اس کو لے کر آئے ہیں تو دیکھیں اب کیا کرنا. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری جو پارٹی ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کی اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ گھر بھیج دیں. تو جس طرح سے آئے اسی طرح سے گھر چلے گئے، اور میرا خیال ہے گھر جانا ہی ان کے لیے بہتر تھا. اب مریم کو چاہیے کہ باقاعدہ نون لیگ کو جوائن کرے، باقاعدہ سیاست کرے، باقاعدہ لوگوں سے ملے جلے، روابطے بنائے، پھر الیکشن لڑے، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ چلے، اور کوشش کر کے عمران خان کے خلاف ہی الیکشن لڑ لے. کیونکہ وہ عمران خان سے اتنی نفرت، اللہ معاف کرے، نفرت تو ہم کسی سے بھی کرتے ہوں گے، لیکن اتنی نفرت کسی سے، تو میرا خیال ہے کہ آپ الیکشن لڑیں. اور اگر الیکشن لڑنا ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے دور میں صنم جاوید آپ کے خلاف الیکشن لڑیں، آنے والے دور میں طیبہ راجہ لڑیں، یا آنے والے دور میں شارق علی آپ کے خلاف الیکشن لڑ لیں، آزاد یا کسی پارٹی کی طرف سے آپ الیکشن لڑیں. پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے کتنے دودھ اور دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جیسے آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ تو کیا ٹی ایل پی کی جانب سے ایم این اے لڑیں گے؟ نہیں جی، ہم کسی کی جانب سے بھی لڑ سکتے ہیں. آپ کا اچھا سوال ہے. ٹی ایل پی ایک اچھی پارٹی ہے، اور اگر مستقبل قریب میں کوئی موقع بنا تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ساتھ میرے بھائی ہیں. میں نے اکثر کہا ہے کہ وہ میرے لیڈر نہیں ہیں، میرے بھائی ہیں، کیونکہ لیڈر تو بدلتے رہتے ہیں. مریم اکرام نے کل عمران خان کو رکھا ہوا تھا، 9 مئی کو وہ ادھر موجود تھی، جھنڈا ان کے ہاتھ میں، آپ نے فوٹوز دیکھی ہوئی ہیں. اور وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی موجود ہوتی تھی، کیپس پہنی ہوتی تھی پی ٹی آئی کی. اب وہ قائد انہوں نے میاں نواز شریف کو بنا لیا. کل کی ان کی ویڈیو ہے بھائی، پرانی، کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، پچھلے دنوں کی ہے، جب وہ نواز شریف کو چور کہتی تھی، لندن میں دوائی لینے چور گیا. آج اس نے بدل لیا. لیڈر بدلتے رہتے ہیں. ساتھ میرا بھائی. بتائیے گا کہ مریم اکرام کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مستقبل ان کا سنہری ہے جی، اور بڑا تابناک مستقبل ہے ان کا. جس طرح سے وہ ایم این اے بنی راتوں رات، پھر راتوں رات وہ ایم این اے کی سیٹ جو ہوتی ہے اپلیکیشن وڈرو ہو گئی. یہ معاملے تو چلتے رہیں گے، لیکن مستقبل ان کا جو ہے وہ چمکتا ہے، کیونکہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں اب، اور وہ بولتی بھی اچھا ہیں، اور مخالفت کرنا بھی ان کو آتی ہے، اندھا دھند مخالفت بھی آتی ہے، اور پارٹیاں بدلنا بھی ان کو آتی ہیں، کبھی نون لیگ کے ساتھ اور کبھی پی ٹی اے کے ساتھ، صرف ویورشپ کی خاطر. تو میرا خیال ہے ان کا مستقبل جو ہے چمکتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس پاکستان میں انہی کا مستقبل جو ہے وہ چمکتا ہے، جو اس فن کے اندر جو ہے وہ یکتائی رکھتے ہیں، اس فن کے اندر جو ہے وہ کمال رکھتے ہیں، اور ان کو اس فن کا جو ہے وہ طریقہ کار آتا ہے، تو ان کا مستقبل چمکے گا انشاءاللہ. بہتر ہوگا. ناظرین، شارق علی میرے ساتھ موجود تھا، جس کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. آپ اس بات سے کتنا متفق ہے، کامنٹ سیکشن پہ لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.